بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ امامہ، ہم کل صبح کی بجائے آج شام کو جا رہے ہیں۔ رات کراچی میں رکیں گے اور پھر کل رات کو ہی واپس آ جائیں گے۔ 7 بجے کی فلائٹ ہے۔ میں شام 5:30 بجے تمہیں پک کروں گا۔ تم پیکنگ کر لو۔ اس نے 12 بجے کے قریب فون کر کے آفس سے کراچی کا نیا پروگرام بتایا تھا۔ وہ یک دم نروس ہونے لگی۔ اتنی جلدی پیکنگ؟ ٹھیک ہے، وہ ایک رات کے لیے جا رہے تھے، پھر بھی۔ وہ اب اسے اپنے ان کپڑوں کے بارے میں بتا رہا تھا جو وہ ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ پیکنگ کرتے ہوئے بے حد بھلائی ہوئی تھی۔ وہ 5:30 بجے وہاں موجود تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے گاڑی میں روزہ افطار کر لیا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ایک باکس میں اس کے لیے کھانے کی چیزیں اور جوس لے کر آئی تھی۔ ایئرپورٹ تک کی ڈرائیو میں وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ساتھ وہ چیزیں بھی کھاتے رہے۔ وہ 6:30 بجے ایئرپورٹ پر پہنچے۔ بورڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ فرسٹ کلاس سے سفر کر رہے تھے، اسی لیے ٹریفک کی وجہ سے کچھ لیٹ ہونے کے باوجود سالار مطمئن تھا۔ ایگزیکٹو لاؤنج سے جہاز میں سوار ہوتے ہوئے سالار کی فرسٹ کلاس کے کچھ اور پیسنجر سے سلام دعا ہوئی۔ چند ایک سے اس نے امامہ کا بھی تعارف کروایا۔ وہ سب کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے یا پھر سالار کے کسٹمرز تھے۔ جہاز کے ٹیک آف کے چند منٹوں کے بعد کسی دوسری کمپنی کا کوئی ایگزیکٹو سالار سے کوئی معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ چند لمحے اس سے باتیں کرنے کے بعد سالار اس سے معذرت کر کے اس ایگزیکٹو کے ساتھ اس کی سیٹ پر چلا گیا۔ وہ کچھ دیر اس کے انتظار میں بیٹھی رہی، پھر کچھ بور ہو کر اس نے ایک میگزین اٹھا لیا۔ سالار کی واپسی لینڈنگ کے اعلان کے 5 منٹ بعد ہوئی۔ وہ سوری کہتا ہوا اس کے پاس بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ تم بور تو نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا، اس نے بے حد خفگی سے جواب دیا۔ اس نے میگزین سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ سالار نے بڑے آرام سے اس کے ہاتھ سے میگزین لے کر پاس سے گزرتی ایئر ہوسٹس کو تھما دیا۔ وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ یہ بدتمیزی ہے، امامہ نے اس کے جانے کے بعد کچھ دبی ہوئی آواز میں احتجاج کیا۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں رہی تھیں، اس نے اطمینان اور ڈٹائی کے ساتھ کہا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے خفا ہو یا ہنسے۔ جتنی باتیں تم ان لوگوں سے کر رہے تھے تم نے مجھ سے کبھی نہیں کی۔ وہ اس کے شکوے پر ہنسا۔ بینک کے کسٹمرز ہیں، یہ ان باتوں کے پیسے دیتے ہیں۔ اس نے کچھ ملامت بھری نظروں سے سالار کو دیکھا۔ تم کتنے مٹیریلسٹک ہو۔ ہاں وہ تو ہوں، اس نے آرام سے جواب دیا۔ میں بھی دے سکتی ہوں تمہیں پیسے۔ وہ اس کے جملے پر چونکا۔ ارے میں تو بھول ہی گیا تھا، فی الحال تو تم مجھ سے زیادہ امیر ہو، میرے بینک کی کسٹمر بھی ہو اور میں تمہارا قرضدار بھی ہوں، تو تم سے باتیں کرنا تو فرض ہے میرا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بینکرز، وہ کچھ کہنے لگی تھی۔ سالار نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اسے روکا اور کہا، میں اپنا ٹرپ خراب نہیں کرنا چاہتا امامہ، تم سے واپسی پر سنوں گا کہ بینکرز کیسے ہوتے ہیں، اس نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس میں سنجیدہ ہونے والی کیا بات تھی؟ اس نے سوچا۔ ایئرپورٹ پر ہوٹل کی گاڑی نے انہیں پک کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم انیتا کے گھر پر ٹھہریں گے، امامہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں کبھی انیتا کے گھر نہیں ٹھہرا، میں ہوٹل میں رہتا ہوں، سالار نے اسے بتایا۔ کراچی اکثر آتا جاتا ہوں میں، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ بعض دفعہ تو یہاں آ کر انیتا سے بات تک نہیں ہو پاتی۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ مسلسل سیل پر کچھ میسیجز کرنے میں مصروف تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اسے سڑک کے دوران اطراف میں آنے والے علاقوں کے بارے میں بھی بتا رہا تھا۔
پھر مجھے تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، میری وجہ سے۔ سالار نے اس کے اچانک اس طرح کہنے پر اسے ٹوکا۔ تمہیں ساتھ لے کر آنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور تمہیں انیتا کی فیملی سے ملوانے کے لیے یہاں لے کر تو آنا ہی تھا مجھے۔ امامہ نے اس کا چہرہ غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ سچ کہہ رہا ہوں، اس نے امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ آنا اچھا نہیں لگا؟ سالار نے یکدم اس سے پوچھا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ اپنی وائف کے ساتھ پہلی بار یہاں ٹھہرے ہیں؟ ہوٹل میں چیک ان کرتے ہوئے ریسیپشن پر موجود لڑکے نے مسکراتے ہوئے سالار سے کہا۔ اس 5 اسٹار ہوٹل کے چند کمرے مستقل طور پر سالار کے بینک کے بک کیے ہوئے تھے، اور ان کمروں میں باقاعدگی سے ٹھہرنے والوں میں سے ایک وہ بھی تھا، لیکن آج وہ پہلی بار اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور سائن کرنے لگا۔ وہ لڑکا اب امامہ سے کچھ خوشگوار جملوں کا تبادلہ کر رہا تھا، جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے گرد موجود ساری سلاخیں گرا رہا ہو۔ وہ باہر کی اس دنیا سے مسحور ہو رہی تھی، جس سے وہ سالار کی وجہ سے متعارف ہوئی تھی۔ بیچ لگژری پر انیتا اور اس کی فیملی نے اس کے لیے ڈنر ارینج کر رکھا تھا۔ وہ لوگ آدھے گھنٹے میں تیار ہونے کے بعد تقریباً 11:30 بجے وہاں پہنچے۔ انیتا اور اس کے شوہر کے علاوہ اس کے سسرال کے بھی کچھ لوگ وہاں موجود تھے۔ یہ سالار اور اس کی بیوی کے لیے ایک فیملی ڈنر تھا۔ اس کا استقبال بڑی گرمجوشی سے کیا گیا۔ اس کی گھبراہٹ ابتدائی چند منٹوں کے بعد ختم ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کافی لبرل فیملی تھی، اور ان دونوں کی شادی کے حوالے سے ہونے والی رسمی گفتگو کے بعد گفتگو کے موضوعات بدل گئے تھے۔ امامہ چیف گیسٹ تھی، لیکن وہاں کسی نے اسے ٹیلیسکوپ کے نیچے نہیں رکھا تھا، اور اس چیز نے امامہ کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ کھانا ابھی سرو نہیں ہوا تھا۔ وہ ڈرنکس لیتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ امامہ گفتگو میں ایک مسکراتے ہوئے خاموش سامعی کا رول ادا کر رہی تھی۔ اس کی زیادہ توجہ بیچ لگژری ویو کے گرد نظر آنے والے سمندر اور شہر کی روشنیوں پر تھی۔ وہ لوگ اوپن ایریا میں تھے۔ کراچی میں لاہور جیسی سردی نہیں تھی، لیکن یہاں اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے آنے سے پہلے اسے گرم شال لینے کا نہ کہا ہوتا تو یقیناً اس وقت اس کے دانت بج رہے ہوتے۔ وہاں موجود تمام خواتین سویٹرز کی بجائے اسی طرح کی شالیں اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھیں۔ سالار، میں وہاں آگے جا کر نیچے سمندر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے سالار کی طرف جھکتے ہوئے مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ تو جاؤ، سالار نے اطمینان سے کہا۔ میں کیسے جاؤں اس طرح اکیلے؟ تم ساتھ آؤ میرے۔ اس نے اس کے مشورے پر جذبز ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم خود جاؤ۔ دیکھو، اور بھی لوگ کھڑے ہیں، تم بھی جا کر دیکھ آؤ، سالار نے اس سے کہا۔ وہ اب اس کے گود میں پڑا بیگ اٹھا کر نیچے زمین پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے کچھ ہچکتے ہوئے اس لمبی ٹیبل کے گرد موجود افراد پر نظر ڈالی۔ وہ سب گفتگو میں مصروف تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ کچھ ہمت پاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بائیں طرف بیٹھی انیتا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہاں سے جا کر دیکھو، وہاں سے زیادہ اچھا ویو ہے۔ انیتا نے اشارے سے اسے گائیڈ کیا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ وہاں اس وقت اس کے علاوہ اور بھی کچھ فیملیز موجود تھیں، اور سالار ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی وقتاً فوقتاً اٹھ کر اسی طرح اس عرصہ نما جگہ کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھنے لگتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے نروس تھی، لیکن پھر وہ نارمل ہونا شروع ہو گئی۔ سالار وہیں بیٹھا کولڈ ڈرنک پیتے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ امامہ نے دوبارہ پلٹ کر کچھ نروس ہو کر اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں بار مسکرا دیا۔ یہ 9 سال پہلے کی وہ پر اعتماد لڑکی نہیں تھی جو آدھی رات کو اپنے گھر کی دیوار کود کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی، اس سے شادی کی تھی، پھر گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ وسیم کی اس بہن کے بارے میں وسیم سے بہت کچھ سن چکا تھا، لیکن پچھلے 10 دنوں سے وہ جس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، یہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ وقت نے جتنی توڑ پھوڑ اس کی زندگی میں پیدا کی تھی، اس سے زیادہ توڑ پھوڑ اس نے عرشے کی طرف جاتی ہوئی اس لڑکی کی زندگی میں پیدا کی تھی۔
اس کے انداز اتوار ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ 9 سال اگر کسی شخص کو اس کے گھر والوں سے الگ کر دیا جائے، خوف اور دباؤ کے ساتھ چند جگہوں تک محدود کر کے پانی دنیا سے کاٹ دیا جائے، تو وہ کس حد تک کنفیوزڈ، ڈبل مائنڈ، غیر محفوظ اور ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کا عملی مظاہرہ امامہ کی اس حالت میں دیکھ رہا تھا، اور یہ چیز اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ کم از کم اسے اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سالار، سالار! وہ انیتا کی آواز پر بے اختیار چونکا۔ اس نے پوری قوت سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ یا تو اسے وہاں بھیج دینا، اب بھیج ہی دیا ہے تو 2-4 منٹوں کے لیے کسی اور چیز کو بھی دیکھ لو۔ وہ اب اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہو گیا۔ اس کا بہنوئی غفران اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ ہوا امامہ کے بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ وہ انہیں بار بار کانوں کے پیچھے کر کے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہیں کھلا چھوڑ کر آنے پر پچھتا بھی رہی تھی۔ اس تیز ہوا میں وہ شیفون کے دوپٹے کو سر پر ٹکانے کی کوشش چھوڑ چکی تھی۔ ہاں، وہ پشمانہ شال اس کے مہین شیفون کی قمیض کو اڑانے سے تو روک نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے جسم کو اچھی طرح ڈھانپے رکھنے میں مؤثر تھی۔ وہ کئی سالوں میں آج پہلی بار کسی پبلک پلیس پر سر ڈھانپے بغیر کھڑی تھی۔ اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ اگر وہ سالار کے ساتھ نہ ہوتی تو کبھی بھی ایسی حالت میں کسی کھلی جگہ پر کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 10 دن پہلے تک تو وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنا چہرہ بھی چھپاتی تھی۔ وہ واحد گیٹ اپ تھا جس میں وہ خود کو بے حد محفوظ سمجھتی تھی۔ سالار سے شادی کے بعد اس نے چہرہ چھپانا چھوڑ دیا تھا اور اب اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ تاریک سمندر میں نظر آتی روشنیوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر گردن کے گرد لپٹے دوپٹے کو سر پر لینے کی کوشش کی۔ یہاں اس کی کوشش کو نوٹس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کام اس ہوا میں شال، دوپٹے اور کھلے بالوں کے ساتھ آسان نہیں تھا۔ میں بال سمیٹ دوں تمہارے؟ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی، پھر جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، اس نے سالار کو اپنے عقب میں دیکھ کر بے اختیار کہا۔ وہ کس وقت آیا تھا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ تم میرا دوپٹہ پکڑو گے؟ اس نے سالار کی اوٹ میں آتے ہوئے اپنا دوپٹہ اسے پکڑا دیا۔ وہ اب وہاں کھڑی دوسروں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں مجھ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہاں اتنی تیز ہوا ہوگی۔ میں بال کو کھلے چھوڑ کر نہ آتی۔ وہ اپنے بالوں کو ڈھیلے جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے اس سے شکایتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اب اپنی شال اتار کر اسے دیتے ہوئے دوپٹہ اس سے لے رہی تھی۔ یہ کون سا کلر ہے؟ وہ دوپٹے کو اپنے سر اور گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے اس کے سوال پر ٹھٹکی۔ کرمزن۔ کیوں؟ سالار نے شال اس کے کندھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، تم اس کلر میں بہت اچھی لگتی ہو۔ اس نے اس کے بائیں گال کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے بہت آہستہ سے چھوا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں حیرت امنڈ آئی۔ اگلے لمحے سالار کو یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ اس کا لباس زیادہ کرمزی تھا یا اس کا چہرہ۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اب تم اتنی سی بات پر بھی یوں بلش ہوا کرو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ مار دو گی تم بڑی جلدی مجھے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ تقریباً 2:30 بجے واپس اپنے ہوٹل میں آئے تھے۔ امامہ کو اتنی نیند آ رہی تھی کہ اس نے جویلری اتار دی، چہرہ بھی دھو لیا، لیکن کپڑے تبدیل کیے بغیر سو گئی تھی۔ سالار صبح کب آفس کے لیے نکلا امامہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تقریباً 10 بجے اٹھی۔ جب تک وہ اپنا سامان پیک کر کے تیار ہوئی تب تک انیتا اسے لینے کے لیے آ چکی تھی۔ وہ لوگ تقریباً 11:30 بجے ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے نکلے۔ اس کے بعد وہ انیتا کے ساتھ کراچی کے مختلف مالز میں گھومتی پھرتی رہی۔ انیتا نے اسے سالار کے دیے ہوئے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنے ہی نہیں دیا۔ اس دن وہی اس کو شاپنگ کرواتی رہی۔ شاپنگ کے بعد انیتا اسے اپنے گھر لے گئی۔ اس نے وہاں افطار کیا۔ 7:30 بجے وہ گھر سے ایئرپورٹ کے لیے نکلی اور اسی وقت سالار سے اس کی فون پر بات ہوئی۔ وہ بھی ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔
وہ سالار کی نسبت جلدی ایئرپورٹ پہنچی۔ بورڈنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ایگزیکٹو لاؤنج میں پہنچتے ہی ایک بار پھر وہ کسی نہ کسی سے ہیلو ہائی کرنے لگا۔ یہ وہ فلائٹ تھی جس سے وہ عام طور پر کراچی سے واپس آیا کرتا تھا، اور اس کی طرح باقی لوگ بھی ریگولر ٹریولر تھے، لیکن وہ اس وقت اتنی خوش تھی کہ اس نے سالار کی توجہ کسی اور طرف ہونے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ خوش تھی، یہ اس کے چہرے پر لکھا تھا، اور سالار کو اس کی یہ خوشی حیران کر رہی تھی۔ یہ تمہارا کریڈٹ کارڈ اور پیسے۔ اس نے لاؤنج میں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد ہی اپنے بیگ سے دونوں چیزیں نکال کر سالار کو تھما دیں۔ انیتا نے مجھے بل پے کرنے نہیں دیے، اسی نے سارے بلز دیے ہیں، تم اسے پے کر دینا، امامہ نے اسے بتایا۔ کیوں؟ کوئی بات نہیں، اگر اس نے پے کیے ہیں اسے ہی کرنے چاہیے تھے، سالار نے کریڈٹ کارڈ اپنے والیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسے اس نے واپس امامہ کے بیگ میں ڈال دیے تھے۔ لیکن ہم نے تو اسے یا اس کی فیملی کو کچھ بھی، سالار نے اس کی بات کاٹی۔ تم نیکسٹ ٹائم آؤ گی تو لے آنا کچھ اس کے لیے۔ 2-4 ہفتے تک وہ ویسے بھی اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہی ہے، تو تمہیں اچھا لگا کراچی آ کر؟ سالار نے موضوع بدلا۔ امامہ کا چہرہ ایک بار پھر چمکنے لگا۔ وہ اسے ان جگہوں کے بارے میں بتا رہی تھی جہاں وہ انیتا کے ساتھ گئی تھی۔ سالار مسکراتے ہوئے سے سنتا رہا۔ وہ بچوں جیسے جوش و خروش کے ساتھ اپنی شاپنگ کی تفصیل بتا رہی تھی۔ میں نے ابو، آنٹی اور سیدہ اماں کے لیے بھی کچھ گفٹس لیے ہیں، وہ بتا رہی تھی۔ اچھا، سالار نے دلچسپی لی لیکن گفٹس کی نوعیت نہیں پوچھی۔ فرقان بھائی کی فیملی اور تمہارے پیرنٹس کے لیے بھی۔ امامہ، صرف میرے پیرنٹس نہیں ہیں وہ، تمہارا بھی کوئی رشتہ ہے ان سے، سالار نے اعتراض کیا۔ وہ اب بھی اس کے ماں باپ کا ذکر اسی طرح کرتی تھی۔ اس وقت یکدم اماموں کو احساس ہوا کہ اس نے سالار کے لیے کچھ بھی نہیں خریدا۔ یہ بھول تھی یا لاپرواہی، لیکن اسے شاپنگ کے دوران سالار کا خیال تک نہیں آیا۔ اسے بے حد ندامت ہوئی۔ کیا ہوا؟ سالار نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کچھ شرمندگی سے کہا، سالار، مجھے تمہارے لیے کچھ خریدنا یاد نہیں رہا۔ کوئی بات نہیں، تم نے اپنے لیے شاپنگ کی ہے تو سمجھو تم نے میرے لیے ہی خریدا ہے، سالار نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا کندھا تھپک کر جیسے تسلی دی۔ پھر بھی مجھے تمہارے لیے کچھ لینا چاہیے تھا، امامہ مطمئن نہیں ہوئی، لیکن مجھے تمہارا خیال ہی نہیں آیا۔ اس کا محبوب ظالم تھا، وہ جانتا تھا۔ کوئی بات نہیں، جب خیال نہیں آیا تو کیسا تحفہ؟ تحفہ تو ان کو دیا جاتا ہے جن کا خیال آتا ہو۔ سالار کے لہجے میں گلہ نہیں تھا، لیکن امامہ کو گلہ لگا۔ وہ نادم سی ہو کر خاموش بیٹھ گئی۔ اور کیا کیا لیا؟ اس کی ندامت محسوس کرتے ہوئے سالار نے دوبارہ اس سے بات شروع کی۔ مجھے انیتا اچھی لگی ہے، امامہ نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ چلو اچھا ہے، کوئی تو اچھا لگا تمہیں، میں نہ صحیح میری بہن ہی صحیح، امامہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سالار کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، وہ سنجیدہ نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ اور پتہ ہے میں نے کیا کیا لیا ہے؟ وہ پھر بولنے لگی۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ اگر اسے اس سے اپنے لیے کسی اظہار کی توقع تھی تو غلط تھی۔ اگلے 2 دن امامہ بہت اچھے موڈ میں رہی۔ اسے ہر بات پر کراچی یاد آ جاتا۔ اس کی یہ خوشی سالار کو حیران کرتی رہی۔ اس کا خیال تھا اسے وہ شہر پسند آیا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ بات شہر کی نہیں تھی۔ وہ اگر امامہ کو نواب شاہ بھی لے جاتا تو بھی وہ اسی ٹرانس پر واپس آتی۔ وہ کھلی فضا میں سانس لینے کے قابل ہو رہی تھی، اور ایک لمبے عرصے کے بعد گھٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ جینے کے بعد کچھ دیر تک تو انسان ایسے ہی گہرے سانس لیتا ہے جیسے وہ لے رہی تھی۔ اگلے دن وہ لوگ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے۔ وہ سالار کے ساتھ خوش تھی، یہ بات اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ البتہ سیدہ اماں نے پھر بھی کچھ احتیاطی تدابیر کے تحت سالار کو سامنے والوں کے لڑکے کی آمنہ کے لیے دیوانہ وار محبت کا ایک اور قصہ سنانا ضروری سمجھا، جسے سالار نے بے حد تحمل سے سنا۔
اس بار امامہ نے دوران گفتگو سیدہ اماں کو ٹوکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہی۔ سیدہ اماں کا خیال تھا سالار کو ایک اچھا تابع دار شوہر بنانے کے لیے اس طرح کے لیکچر ضروری ہیں، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ ماضی میں کسی عورت کے ساتھ وابستہ رہ چکا ہو۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ سیدہ اماں کو اپنے اور سالار کے تعلق کے بارے میں کیسے بتائے۔ اسے خدشہ تھا کہ اس انکشاف کے بعد سیدہ اماں خود اسی سے ہی ناراض نہ ہو جائیں۔ اسے فی الحال اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسلام آباد جانا ضروری ہے؟ وہ جمعے کی رات ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، وہ جانا چاہتی تھی، لیکن ساتھ وہ ایک عجیب سے خوف کا شکار بھی تھی۔ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سالار بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر ای میل چیک کرنے میں مصروف تھا۔ تمہیں کیا کام ہے وہاں؟ امامہ نے ہاتھ میں پکڑا ناول بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ کوہنی کے بل ٹیک لگائے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے گاؤں جانا ہے۔ وہ اسکرین پر نظریں جمائے اپنا کام کرتے ہوئے بولا۔ کون سے گاؤں؟ وہ چونکی۔ اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، اس نے نام بتاتے ہوئے کہا۔ میں وہاں ایک اسکول اور چند دوسرے پروجیکٹس لا رہا ہوں۔ اسکول کی بلڈنگ میں کچھ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اسی کو دیکھنے جانا ہے مجھے۔ جانا تو لاسٹ ویک تھا، لیکن جا نہیں سکا۔ وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی طویل خاموشی اور خود پر جمی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے سالار نے اسے دیکھا۔ امامہ سے نظریں ملنے پر اس نے کہا، تم ساتھ چلنا اور دیکھ لینا۔ وہ دوبارہ اسکرین پر دیکھنے لگا۔ تم اکیلے چلے جاؤ، امامہ نے کہا۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، اس نے اصرار کیا۔ ویسے بھی پاپا نے کہا ہے آنے کے لیے۔ ہاں، اگر تم گاؤں نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، لیکن اسلام آباد تو چلنا ہے تمہیں، سالار نے جیسے قطعی انداز میں کہا۔ امامہ نے دوبارہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے کچھ خفگی کے عالم میں ناول کھول دیا۔ کیا سٹوری ہے اس ناول کی؟ سالار کو اس کے بگڑتے ہوئے موڈ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ امامہ نے جواب نہیں دیا۔ ہیرو ہیروئن کے کپڑوں کی زیادہ تعریف کرتا ہے اس میں یا خوبصورتی کی؟ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ نے اسے نظر انداز کیا۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ جو صفحہ پڑھ رہی تھی اس میں ہیرو ہیروئن کی خوبصورتی ہی کی تعریف کر رہا تھا۔ امامہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ ناول سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے تاثرات دیکھے۔ سالار نے اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ خواتین و حضرات توجہ فرمائیں، ہم اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے ہیں۔ اس وقت یہاں شام کے 7 بج رہے ہیں اور یہاں کا درجہ حرارت۔ جہاز کے کیبن عملہ میں سے کوئی انگلش کے بعد اب اردو میں رسمی الوداعی کلمات دہرا رہا تھا۔ جہاز ٹیکسی کرتے ہوئے ٹرمینل کے سامنے جا رہا تھا۔ بزنس کلاس کی ایک سیٹ پر بیٹھے سالار نے اپنے سیل فون آن کرتے ہوئے اپنی سیفٹی بیلٹ کھولی۔ امامہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گمسم تھی۔ کہاں گم ہو؟ اس نے امامہ کا کندھا تھپکا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنی سیفٹی بیلٹ کھولنے لگی۔ سالار اب لگیج اپارٹمنٹ سے اپنے بیگز نکال رہا تھا۔ ایک فلائٹ سٹیورڈ نے اس کی مدد کی۔ دونوں کے درمیان چند خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ وہ اس فلائٹ پر آنے والے ریگولر پیسنجرز میں سے ایک تھا اور فلائٹ کا عملہ اسے پہچانتا تھا۔ جہاز کی سیڑھیوں کی طرف جانے سے پہلے سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں کوئی کوٹ وغیرہ لے کر آنا چاہیے تھا، سویٹر میں سردی لگے گی تمہیں۔ یہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی شہر ہے، میں پیدا ہوئی ہوں یہاں، 20 سال گزارے ہیں میں نے یہاں، مجھے پتہ ہے کتنی سردی ہوتی ہے، یہ سویٹر کافی ہے، امامہ نے بڑے جتانے والے انداز میں اس سے کہا۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ جہاز کی سیڑھیوں سے باہر آتے ہی سرد ہوا کے پہلے جھونکے نے ہی اسے احساس دلا دیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسے اپنے دانت بجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اپنے بازو پر پڑی جیکٹ اس کی طرف بڑھائی۔
اس نے بڑی فرمانبرداری سے کچھ نادم ہو کر جیکٹ پہن لی۔ اسلام آباد بدل گیا تھا، اس نے خجل ہو کر سوچا۔ ارائیول لاؤنج کی ایگزٹ کی طرف بڑھتے ہوئے سالار چند لمحوں کے لیے ٹھٹکا۔ ایک بات میں تمہیں بتانا بھول گیا امامہ، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ کیا بات ہے؟ وہ مسکرائی۔ پاپا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم آج اسلام آباد آ رہے ہیں۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سالار نے اسے رکتے دیکھا تو وہ بھی رک گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سالار نے اپنے کندھے پر اس کے بیگ کی بیلٹ ٹھیک کی۔ شاید ٹائمنگ غلط ہو گئی، ٹیکسی میں بتانا زیادہ بہتر تھا، اور اب اگر اس نے یہاں سے جانے سے انکار کر دیا تو؟ وہ دل ہی دل میں فکر مند ہوا۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اسی طرح دیکھتا رہا۔ یہ ڈٹائی تھی، لیکن اب وہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس نے بالآخر امامہ کی آنکھوں کی بے یقینی کو غصے میں بدلتے دیکھا۔ پھر اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ وہ مسلسل 2 ہفتوں سے اسے سکندر عثمان کے اسلام آباد بلانے کا کہہ رہا تھا۔ یہ سکندر عثمان کا بلاوا نہ ہوتا تو وہ صرف سالار کے کہنے پر تو کبھی وہاں نہ جاتی، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سکندر عثمان کے نہ بلانے کے باوجود وہاں جانے کا کیا مطلب تھا، اس کا اندازہ تو وہ کر سکتی تھی، اور اس وقت وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ لاؤنج سے باہر نکلنے سے ہی انکار کر دے۔ اسے سالار پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ سوری، سالار نے اطمینان سے کہا۔ وہ چند لمحے مزید اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ارد گرد دیکھا، پھر سالار نے اسے جیکٹ اتارتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہاں کھڑی بے بسی کے عالم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سالار کو اندازہ تھا کہ وہ یہی کر سکتی ہے۔ اس نے جیکٹ اتار کر تقریباً پھینکنے والے انداز میں سالار کو دی۔ تھینک یو، سالار نے جیکٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ جیکٹ اس نے اس کے منہ پر نہیں دے ماری۔ وہ اب بے حد غصے میں ایگزٹ ڈور کی طرف جا رہی تھی۔ سالار کو حیرت ہوئی، اس نے اس سے اپنا بیگ کیوں نہیں لیا تھا؟ اصولی طور پر یہ اس کا دوسرا رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ میرا بیگ دو۔ ایگزٹ ڈور سے نکلنے سے پہلے ہی امامہ نے پلٹ کر تقریباً گھراتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ سالار نے آرام سے بیگ اسے پکڑا دیا۔ ٹیکسی میں بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ پورا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سالار نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے مخاطب نہ کرنا مناسب تھا۔ وہ اب گھر پر سکندر عثمان اور طیبہ کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلی بجلی ان پر گرنے والی تھی۔ گاڑی ان کے گھر کے بائی روڈ کا موڑ مڑ رہی تھی۔ امامہ کو اپنا پورا جسم سرد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سردی نہیں تھی، یہ خوف بھی نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ وہ 9 سال کے بعد اپنے گھر کو، اس سڑک کو اور اس موڑ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے تھے، آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ سالار سے ساری ناراضی، سارا غصہ جیسے دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ خوشی تھی، کیا تھا، جو وہ گاڑی کو اپنے گھر کی طرف بڑھتے دیکھ کر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گھر کا گیٹ سالار کے گھر کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر تھا، اور وہ صرف یہ اندازہ کر پائی تھی کہ گیٹ بند تھا۔ گھر کی بیرونی لائٹس آن تھیں۔ گاڑی کے ہارن پر گارڈ نے باہر دیکھا، پھر اس نے گارڈ روم سے باہر نکل کر گیٹ کھول دیا۔ سالار تب تک اس کے ساتھ گاڑی سے نکل کر ڈگی سے بیگ نکال رہا تھا۔ امامہ نے اس بار اپنا بیگ خود تھامنے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ گارڈ نے سامان لینے کی کوشش نہیں کی۔ سالار اپنے سامان خود اٹھانے کا عادی تھا، لیکن اس نے سالار کے ساتھ آنے والی اس لڑکی کو بڑی حیرت اور دلچسپی سے دیکھا تھا، جو گیٹ سے گھر کے اندر آنے تک ان ہمسایوں کے گھر کو دیوانہ وار دیکھتی آ رہی تھی، جن کے ساتھ سکندر عثمان کا میل ملاپ بند تھا۔ دھند کے باوجود امامہ نے گھر کی بالائی منزل کے کچھ بیڈ رومز کی کھڑکیوں سے آتی روشنی کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے اپنے بیڈ روم میں بھی روشنی تھی۔ اب وہاں کوئی اور رہتا ہوگا، وسیم یا سعد، یا اس کا کوئی بھتیجا یا بھتیجی۔
اس نے آنکھوں میں امنڈتے سیلاب کو صاف کرتے ہوئے ان کھڑکیوں میں جیسے کسی سائے، کسی ہیولے کو ڈھونڈنے کی سعی کی۔ اندر چلیں؟ اس نے اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کی نرم گرفت محسوس کی۔ امامہ نے آنکھیں رگڑتے ہوئے سر ہلایا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے، لیکن اس نے اسے رونے سے روکا نہیں تھا۔ اس نے بس اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ سکندر عثمان اس وقت لاؤنج میں فون پر کسی دوست کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے طیبہ کا انتظار کر رہے تھے، جو اپنے بیڈ روم میں کوئی چیز لینے کے لیے گئی تھیں۔ اگر سکندر کو آفس سے آنے میں دیر نہ ہو گئی ہوتی تو وہ دونوں اس وقت کسی افطار ڈنر پر جا چکے ہوتے۔ لاؤنج میں سالار اور امامہ کا سامنا سب سے پہلے انہی سے ہوا تھا۔ کسی بھوت کو دیکھ کر سکندر عثمان کا وہ حال نہ ہوتا جو اس وقت ان دونوں کو دیکھ کر ان کا ہوا تھا۔ وہ فون پر بات کرنا بھول گئے تھے۔ جبار، میں بعد میں فون کرتا ہوں تمہیں، انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دوست سے کہا اور سیل بند کر دیا۔ غصہ بے حد معمولی لفظ تھا جو انہوں نے اس وقت سالار کے لیے محسوس کیا۔ وہ لاہور میں اس الو کے پٹھے کو نہ صرف اسلام آباد امامہ کے ساتھ نہ آنے کی تائید کر کے آئے تھے، بلکہ پچھلے کئی دن سے مسلسل فون پر ہر بار بات کرنے کے دوران یہ بات دہرانا نہیں بھولے، اور وہ ہر بار فرمانبرداری سے اوکے کہتا رہا۔ نہ یہ فرمانبرداری ان سے ہضم ہوئی تھی، نہ اتنا سیدھا اوکے۔ ان کی چھٹی حص اس کے بارے میں سگنل دے رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں بہت بدل گیا تھا، بے حد فرمانبردار ہو گیا تھا، اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا، بہت کم ان کی کسی بات سے اختلاف کرتا یا اعتراض کرتا۔ لیکن وہ سالار سکندر تھا، ان کی وہ چوتھی اولاد جس کے بارے میں وہ سوتے میں بھی محتاط رہتے تھے۔ صرف سالار ہی نہیں بلکہ امامہ نے بھی سکندر عثمان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دور سے ہی بھانپ لیا تھا۔ ڈونٹ وری، پاپا مجھے کچھ ذلیل کریں گے لیکن تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ دور سے اپنی طرف آتے سکندر کی طرف جاتے ہوئے وہ خود سے چند قدم پیچھے چلتی امامہ کی طرف دیکھے بغیر بے حد مدھم آواز میں بڑبڑایا تھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کا اطمینان دیکھا، پھر تقریباً 10 میٹر کے فاصلے پر آتے اپنے سسر کا انداز۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ وہ یہ سوچ کر زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی کہ سکندر عثمان سالار کی انسلٹ کرنے والے تھے۔ السلام علیکم پاپا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگز رکھتے ہوئے اس نے پاس آتے ہوئے سکندر عثمان سے ہمیشہ کی طرح یوں گلے ملنے کی کوشش کی تھی جیسے وہ ان کی دعوت اور ہدایت پر وہاں آیا ہے۔ سکندر عثمان نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، تمہیں منع کیا تھا نا؟ جی، سالار نے بے حد تابعداری سے اس سوال کا جواب دیا۔ سکندر عثمان کا دل چاہا کہ وہ اس کا گلا دبا دیں۔ کیسے آئے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے اس سے اگلا سوال کیا۔ ٹیکسی پر، جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ ٹیکسی اندر لائے تھے؟ نہیں، گیٹ پر ہی اترے ہیں، وہ نظریں جھکائے بے حد سعادت مندی سے کہہ رہا تھا۔ تو سسرال والوں کو بھی سلام کراتے۔ وہ اس بار چپ رہا، جانتا تھا نہ یہ سوال ہے نہ مشورہ۔ بیٹا آپ کیسی ہیں؟ اسے قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے وہ اب امامہ کی طرف بڑھ آئے تھے۔ ان کا لہجہ اب بدل گیا تھا۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی، اور سکندر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ سکندر کے سوال کا فوری طور پر جواب نہیں دے سکی۔ سفر ٹھیک رہا؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بے حد شفقت سے پوچھا تھا۔ اور طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے؟ سکندر نے بھی اس کی آنکھوں کی نمی اور پریشانی کو محسوس کیا تھا۔ جی وہ اٹکی، سردی کی وجہ سے۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ سالار نے بیگ دوبارہ کھینچتے ہوئے پہلا جملہ سکندر سے کہا اور دوسرا دور سے آتی ہوئی طیبہ کو دیکھ کر، جو اسے دیکھ کر جیسے کراہی تھیں۔ سالار، کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ کچھ تو احساس کیا کرو۔ وہ اب ان سے گلے مل رہا تھا۔ طیبہ، امامہ کو چائے کے ساتھ کوئی میڈیسن دیں اور اب اس ڈنر کو رہنے ہی دیں۔
سکندر اسے ساتھ لاتے ہوئے اب طیبہ سے کہہ رہے تھے۔ طیبہ اب سالار کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ آئی۔ کیا ہوا امامہ کو؟ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے مدافعانہ انداز میں طیبہ سے ملتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ ڈنر پر جائیں، ہماری پرواہ نہ کریں، ہم لوگ کھا لیں گے جو بھی گھر میں ہے، سالار نے سکندر سے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت کہیں انوائٹڈ ہیں، یقیناً گھر میں اس وقت ڈنر کی کوئی تیاری نہیں کی گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات سننے کی زحمت نہیں کی۔ انہوں نے پہلے انٹرکام پر گارڈز کو سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ہدایات کیں، اس کے بعد ڈرائیور کو کسی قریبی ریسٹورنٹ سے کھانے کی کچھ ڈشز لکھوائیں اور خانسامہ کو چائے کے لیے بلوایا۔ پلیز پاپا، آپ ہماری وجہ سے اپنا پروگرام کینسل نہ کریں، آپ جائیں، سالار نے سکندر عثمان سے کہا، تاکہ تم پیچھے سے ہمارے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی کر دو۔ وہ سکندر کے جملے پر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی نے سکندر کو کچھ اور برہم کیا۔ امامہ اگر اس کے پاس نہ بیٹھی ہوتی تو سکندر عثمان اس وقت اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کر دیتے۔ جب میں نے تم دونوں سے کہا تھا کہ فی الحال یہاں مت آنا تو پھر؟ امامہ کم از کم تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا، سکندر نے اس بار امامہ سے کہا تھا، جو پہلے ہی بے حد شرمندگی اور حواس باختگی کا شکار ہو رہی تھی۔ پاپا، امامہ تو مجھے منع کر رہی تھی، میں زبردستی لایا ہوں اسے، امامہ کی کسی وضاحت سے پہلے ہی سالار نے کہا۔ سکندر نے بے حد خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کی اولاد میں سے کسی نے آج ان کے منہ پر بیٹھ کر اتنے فخریہ انداز میں ان کی بات نہ ماننے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ سالار سے مزید کچھ کہنے کے بجائے انہوں نے ملازم سے سامان ان کے کمرے میں رکھنے کے لیے کہا۔ اس سارے معاملے پر سالار سے سنجیدگی سے بات کرنا ضروری تھا، لیکن اکیلے میں۔ سالار کے کمرے میں آتے ہی امامہ مقناطیس کی طرح کھڑکی کی طرف گئی تھی اور پھر جیسے سحر زدہ سی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے اس کا گھر کا بایاں حصہ نظر آ رہا تھا، اس کے گھر کا اوپر والا حصہ، اس کے کمرے کی کھڑکیاں، وسیم کے کمرے کی کھڑکیاں۔ دونوں کمروں میں روشنی تھی، لیکن دونوں کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے۔ کوئی ان پردوں کو ہٹا کر اس وقت اس کی طرح آ کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو اسے آرام سے دیکھ لیتا، پتہ نہیں پہچانتا بھی یا نہیں۔ وہ اتنی تو نہیں بدلی تھی کہ کوئی اسے پہچان ہی نہ پاتا۔ اس کے اپنے خونی رشتے تو پانی سیلاب کے ریلے کی طرح سب بند توڑ کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ یہ کب سوچا تھا اس نے کہ کبھی اپنی زندگی میں وہ دوبارہ اس گھر کو دیکھ سکے گی؟ کیا ضروری تھا کہ یہ سب کچھ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ہوتا؟ وہ بے حد خاموشی کے ساتھ اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے نظر آنے والے اس گھر کو دیکھا اور پھر امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے پانی کو۔ اسی خاموشی کے ساتھ اس نے امامہ کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے جیسے اسے دلاسا دینے کے لیے اس کے سر کو چوما۔ وہ میرا کمرہ ہے، بہتے آنسوؤں کے ساتھ امامہ نے اسے بتایا، جہاں سے تم مجھے دیکھا کرتی تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے بیچ ہنس پڑی۔ میں تمہیں نہیں دیکھتی تھی سالار، اس نے احتجاج کیا تھا۔ سالار نے اس کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور مجھے پتہ تک نہیں تھا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، میں سمجھتا تھا یہ وسیم کا کمرہ ہے، میں تو کپڑے بھی یہیں بدلا کرتا تھا۔ سالار کو کچھ تشویش ہوئی۔ مجھے کیا پتا تم کیا کرتے تھے، میرے کمرے کی کھڑکیاں تو بند ہوتی تھیں۔ کیوں؟ سالار نے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ تم شارٹس میں پھرتے تھے بیڈ روم میں، اس لیے، اور تمہارے خیال میں کھڑکیاں کھلی رکھ سکتی تھی؟ تمہیں کوئی شرم ہی نہیں تھی؟ تم کیسے اس طرح اپنے بیڈ روم میں پھر لیتے تھے؟ وہ اب آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس پر خفا ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے آرام سے اس کی توجہ اس طرف سے ہٹائی تھی۔ تم کس طرح کے انسان تھے؟ سالار نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ تمہیں کھانے کا کہنے آیا تھا، تم چینج کر لو تو چلتے ہیں، اس نے یکدم بات بدلتے ہوئے امامہ سے کہا۔ اس نے سالار کے تاثرات نہیں دیکھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے نظر آنے والا گھر دیکھ رہی تھی۔ وہ تقریباً 2 بجے کمرے میں آیا اور اس کا خیال تھا کہ امامہ سو چکی ہوگی، مگر وہ ابھی بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی ہوئی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر کی لائٹس اب آف تھیں
دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا تھا۔ سو جانا چاہیے تھا تمہیں ماما، اس سے نظریں ملنے پر سالار نے کہا۔ وہ کھڑکیوں کے آگے کرسی رکھے دونوں پاؤں اوپر کیے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ سو جاؤں گی، وہاں سب سو چکے ہیں، دیکھو لائٹس آف ہیں سب بیڈ رومز کی۔ وہ دوبارہ گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ سالار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر واش روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد کپڑے تبدیل کر کے وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ امامہ بس کرو، اس طرح دیکھنے سے کیا ہوگا؟ بیڈ پر لیٹے لیٹے اس نے امامہ سے کہا۔ میں نے کب کہا ہے کچھ ہوگا؟ تم سو جاؤ، تم وہاں بیٹھی رہو گی تو مجھے بھی نیند نہیں آئے گی۔ لیکن میں یہی بیٹھوں گی، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ سالار کو اس کی ضد نے کچھ حیران کیا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس نے پھر کہا، امامہ تم اگر بیڈ پر آ کر لیٹو گی تو یہاں سے بھی تمہارا گھر نظر آتا ہے۔ سالار نے ایک بار پھر کوشش کی، یہاں سے زیادہ قریب ہے۔ وہ اس بار بول نہیں سکا، اس کے لہجے میں موجود کسی چیز نے اس کے دل پر اثر کیا تھا۔ چند گز کا فاصلہ اس کے لیے بے معنی تھا، وہ اس کا گھر نہیں تھا۔ چند گز کی نزدیکی اس کے لیے بہت تھی۔ وہ 9 سال بعد اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ہمارے گھر کے اوپر والے فلور میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے کی کھڑکیوں سے تمہارے گھر کا لان اور پورچ تک نظر آتا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ امامہ یکدم کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کون سا کمرہ؟ مجھے دکھاؤ۔ اس کے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کر اس نے بے چینی سے پوچھا۔ دکھا سکتا ہوں اگر تم سو جاؤ، پھر صبح میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، سالار نے آنکھیں کھول کر کہا۔ میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ وہ بے حد خفگی سے سیدھی ہو گئی۔ اوپر والا فلور لاکڈ ہے۔ امامہ جاتے جاتے رک گئی، وہ یکدم مایوس ہوئی تھی۔ سالار مجھے لے کر جاؤ اوپر۔ وہ پھر اس کا کندھا ہلانے لگی۔ اس وقت تو نہیں لے کر جاؤں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں ذرا سی بھی محبت نہیں ہے مجھ سے؟ وہ اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی۔ ہے، اس لیے تو نہیں لے کر جا رہا۔ صبح وہاں جانا، تمہاری فیملی کے لوگ گھر سے نکلیں گے، تم انہیں دیکھ سکتی ہو۔ اس وقت کیا نظر آئے گا تمہیں؟ سالار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ویسے بھی مجھے نہیں پتا ہے کہ کمرے کی چابیاں کس کے پاس ہیں، صبح ملازم سے پوچھ لوں گا۔ سالار نے جھوٹ بولا، اوپر والا فلور مقفل نہیں تھا، لیکن امامہ کو روکنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کچھ مایوس ہو کر دوبارہ کھڑکی کی طرف جانے لگی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور فلور میں تب ان لاک کروں گا اگر تم ابھی سو جاؤ۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، میں بیڈ کی اس طرف سوؤں گی۔ سالار نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے کمبل ہٹا کر اس کے لیے جگہ بنا دی تھی۔ اور میں لائٹس بھی آن رکھوں گی، وہ اس کی خالی کی ہوئی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ اب کراؤن سے ٹیک لگائے دونوں گھٹنے سکیڑے بیڈ پر بیٹھی کھڑکی کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے روشنی میں نیند نہیں آئے گی، سالار نے کمبل سے اس کے پاؤں اور ٹانگیں ڈھانپتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو روشنی میں ہی نیند آتی تھی، وہ کچھ جذبہ ہو کر بولی۔ اب اندھیرے میں آتی ہے، اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ تو پھر مجھے روشنی میں ہی نیند آتی ہے، سالار نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ تمہیں ایک اچھی بیوی کی طرح اپنے شوہر کی نیند کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ مصنوعی غصے کے ساتھ سالار نے کچھ آگے جھکتے ہوئے سائیڈ ٹیبل لیمپ اور دوسری لائٹس آف کرنی شروع کر دیں۔ امامہ خفگی سے بیٹھی رہی، لیکن اس نے سالار کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کمرہ اب نیم تاریک تھا، لیکن بیرونی روشنیوں کی وجہ سے امامہ کا گھر زیادہ نمایاں ہو گیا تھا۔ اس طرح دیکھنے سے کیا ہوگا؟ سالار اب کچھ جھنجلا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی پردہ ہٹا کر کھڑکی میں کھڑا ہو۔ وہ خواہش نہیں تھی، آس تھی، اور وہ اس آس کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ صبح گاؤں جانا ہے ہمیں۔ وہ اب اس کی توجہ اس کھڑکی سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ امامہ نے دو ٹوک انکار کیا۔ سالار کو اس کی توقع تھی۔ تمہیں گاؤں لے جانے کے لیے لے کر آیا تھا،
سالار نے کچھ خفگی سے کہا۔ تم جاؤ، مجھے کسی گاؤں میں دلچسپی نہیں ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ سالار یکدم کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور اس نے پردے برابر کر دیے۔ باہر آنے والی روشنی بند ہوتے ہی کمرہ ایک دم تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ امامہ نے بے حد خفگی کے عالم میں لیٹتے ہوئے کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ سالار کے جاگنے سے کھلی۔ سحری ختم ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اس نے اٹھ کر سب سے پہلے کھڑکی کے پردے ہٹائے تھے۔ سالار نے اسے کچھ ہمدردی سے دیکھا۔ وہ انٹرکام اٹھا کر خانسامہ کو کھانا کمرے میں لانے کا کہہ رہا تھا۔ امامہ کے کمرے میں لائٹ آن تھی، لیکن کھڑکیوں کے آگے اب بھی پردے گرے ہوئے تھے۔ اسے جیسے کچھ مایوسی ہوئی۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے اور منہ ہاتھ دھو کر آئی، تب تک خانسامہ کھانے کی ٹرے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا ختم کرتے ہی امامہ نے کہا، اب چابی لے لو، اوپر چلیں، مجھے نماز پڑھ کر آنے دو۔ نہیں، مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے۔ اس بار سالار نے جیسے امامہ کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ اسے لے کر وہ اوپر کے فلور آ گیا۔ کمرہ کھلا دیکھ کر امامہ نے اسے بے حد خفگی سے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ اس وقت اتنی خوش تھی کہ سالار کی کسی بات پر ناراض نہیں ہو رہی تھی۔ اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوتے ہی وہ جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہاں سے اس کے گھر کا پورا لان اور پورچ نظر آ رہا تھا۔ لان بالکل بدل گیا تھا۔ وہ ویسا نہیں رہا تھا جیسا کبھی ہوتا تھا جب وہ وہاں تھی۔ تب وہاں دو کرسیاں بھی نہیں تھیں جو پہلے ہوتی تھیں۔ لان میں لگی بیلیں اب پہلے سے بھی زیادہ بڑی اور پھیل چکی تھیں۔ آنسو کا ایک نیا ریلا اس کی آنکھوں میں آیا تھا۔ سالار نے اس دفعہ اسے کچھ نہیں کہا۔ کہنا بیکار تھا۔ اسے فی الحال رونا تھا۔ وہ جانتا تھا۔ وہ مسجد میں نماز اور کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد واپس آیا تھا، اور حسب توقع تب بھی امامہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد اسے خدا حافظ کہنے اوپر آیا تھا۔ اسے ساتھ لے جانے کا ارادہ وہ پہلے ہی ترک کر چکا تھا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد بھی وہ کھڑکی کے سامنے اسی طرح کھڑی تھی۔ سالار کے اندر آنے پر بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ سالار نے اسے مخاطب کرنے کی بجائے کمرے میں دور پڑے صوفے کو کچھ جدوجہد کے ساتھ کھڑکی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں بیٹھ جاؤ تم، کب تک اسی طرح کھڑی رہو گی؟ صوفہ دھکیل کر اس کے قریب لانے کے بعد سالار نے اس کو مخاطب کیا، اور تب ہی اس نے امامہ کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھیں۔ سالار نے گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہاں ایک گاڑی میں کچھ بچے سوار ہو رہے تھے اور ایک عورت کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ رضوان کے بچے ہیں۔ سالار نے گاڑی کو اسٹارٹ ہوتے دیکھ کر امامہ سے کہا۔ امامہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر کانپتے ہونٹوں کے ساتھ بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ سالار نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ 9 سال لمبا عرصہ تھا۔ پتہ نہیں مزید ان میں سے کس کو وہ پہچان سکی تھی اور کس کو نہیں، اور ان میں سے کس کو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت اب اندر چلی گئی تھی۔ اس کے کندھوں پر ہلکا دباؤ ڈالتے ہوئے سالار نے اس سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ امامہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں اور ناک رگڑنے کی کوشش کی۔ صرف چند لمحوں کے لیے اس کا چہرہ خشک ہوا تھا۔ برسات پھر ہونے لگی تھی۔ سالار پنجوں کے بل اس کے سامنے چند لمحوں کے لیے بیٹھا۔ اس نے امامہ کو دونوں ہاتھ تسلی دینے والے انداز میں اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس کے دونوں ہاتھ بے حد سرد تھے۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کی سردی کو اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ ہیٹر آن کرنے کے بعد اس نے کمرے کی الماری میں کوئی کمبل ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور ایک کمبل اسے نظر آ ہی گیا تھا۔ میں گاؤں کے لیے نکل رہا ہوں، شام تک واپس آؤں گا۔ 10-11 بجے کے قریب پاپا اور ممی اٹھ جائیں گے، تب تم نیچے آ جانا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل ڈالتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا، اور اب بھی اسی طرح دوپٹے سے آنکھیں اور ناک رگڑ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں اب بھی کھڑکی سے باہر تھیں۔ سالار اور یہ کمرہ جیسے اس کے لیے اہم نہیں رہا تھا۔
وہ اس سے کیا کہہ رہا تھا اس نے نہیں سنا تھا، اور سالار یہ جانتا تھا۔ وہ اسے خدا حافظ کہتے ہوئے چلا گیا۔ وہ اگلے 4 گھنٹے اسی طرح صوفے پر جمی بیٹھی رہی۔ اس دن اس نے 9 سال کے بعد باری باری اپنے تینوں بھائیوں کو بھی گھر سے جاتے دیکھا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی انہیں دیکھتی ہچکیوں سے روتی رہی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اتنے سال سے صبر کے جو بند وہ باندھتی چلی آ رہی تھی، اب وہ بند باندھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پہلے اسلام آباد آنا نہیں چاہتی تھی اور اب یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ 4:30 بجے اسے ملازم نے انٹرکام پر اٹھایا تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ سکندر اور طیبہ بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سالار بھی افطار سے چند منٹ پہلے ہی پہنچا تھا۔ سکندر اور طیبہ کہیں انوائٹڈ تھے اور ان دونوں کی فلائٹ کے وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھے، لیکن اس ڈنر کے لیے نکلنے سے پہلے وہ سالار اور امامہ سے مل کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ 11 بجے تھی اور جب وہ دونوں باہر آئے تو باہر پورچ میں ڈرائیور ایک گارڈ کے ساتھ گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ سالار نے سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد چابی ڈرائیور سے لے لی۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ ہم لوگ بائی روڈ جا رہے ہیں، پاپا آئیں تو انہیں بتا دینا۔ ڈرائیور نے کچھ احتجاج کرنے کی کوشش کی، شاید سکندر اسے ضرورت سے زیادہ ہدایات کر گئے تھے، لیکن سالار کی ایک جھاڑ نے اسے خاموش کر دیا۔ اور اب اتنی وفاداری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے گھر سے نکلتے ہی پاپا کو فون کر دو، وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس کے گھر سے نکلتے ہی یہی کام کرے گا، اس لیے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے سکندر کے فون پر کال کی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے سکندر کا فون انگیج کرنا چاہتا تھا۔ پاپا ہم لوگ نکل رہے تھے تو سوچا آپ سے بات کر لوں، سالار نے سکندر سے کہا۔ اچھا کیا، ذرا ممی سے بات کرا دیں، اس نے سکندر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سکندر سے کہا۔ اسے خدشہ تھا کہ سکندر ڈرائیور کی انکمنگ کال کو دیکھ کر چونکیں گے۔ وہ اگر گاڑی میں ان سے بات کر رہا ہے تو ڈرائیور انہیں کیوں کال کر رہا تھا؟ البتہ طیبہ اس سے بات کرتے ہوئے کسی انکمنگ کال کو چیک نہ کرتی، اور اگر کرتی بھی تو ان کو شک نہیں ہوتا۔ اگلے 15 منٹ وہ طیبہ کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ ساتھ بیٹھی ہوئی امامہ کچھ حیران تھی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ وہ اتنی لمبی باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا جتنا وہ اب یکدم باتونی ہو گیا تھا۔ ادھر یہی حیرانی طیبہ کو بھی ہو رہی تھی۔ سکندر ڈنر ٹیبل پر چند دوسرے افراد کے ساتھ مصروف تھے۔ 15 منٹ لمبی گفتگو کے بعد جب سالار کو یقین ہو گیا کہ ڈرائیور اب تک سکندر کو کئی کالز کرنے کے بعد تنگ آ کر کالز کرنا چھوڑ چکا ہوگا، یا کم از کم دوبارہ کرنے کی اگلی کوشش کچھ دیر بعد ہی کرے گا، تو اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون آف کر دیا۔ طیبہ اور سکندر کی واپسی 12 بجے سے پہلے متوقع نہیں تھی، اور اب اگر ڈرائیور سے 5-10 منٹ بعد بھی ان کی بات ہوتی تو وہ بہت فاصلہ طے کر چکے ہوتے۔ بائی روڈ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا فون بند ہوتے دیکھ کر امامہ نے اس سے پوچھا۔ یوں ہی دل چاہ رہا تھا، کچھ یادیں تازہ کرنا چاہتا ہوں، سالار نے سیل فون رکھتے ہوئے کہا۔ کیسی یادیں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے ساتھ پہلے سفر کی یادیں۔ وہ کچھ دیر اس سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ وہ اس شخص سے کیا کہتی کہ وہ اس سفر کو یاد نہیں کرنا چاہتی؟ وہ اس کے لیے سفر نہیں تھا، خوف اور بے یقینی میں چند گھنٹے تھے جو اس نے گزارے تھے۔ مستقبل اس وقت ایک بھیانک بھوت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اس راستے میں وہ بھوت مسلسل اسے ڈراتا رہا تھا۔ میرے لیے خوشگوار نہیں تھا وہ سفر، اس نے تھکے سے لہجے میں سالار سے کہا۔ میرے لیے بھی نہیں تھا، سالار نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کئی سال ہانٹ کرتا رہا مجھے، دیکھنے آیا ہوں کہ اب بھی ہانٹ کرتا ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے اسے دیکھ کر بہت مدھم انداز میں مسکرایا۔ امامہ خاموش رہی۔ کئی سال پہلے کی وہ رات ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی تھی، اور آنکھوں کے سامنے صرف رات ہی نہیں بلکہ جلال بھی آیا تھا۔
اس رات کی تکلیف کا ایک سرا اس کی ذات کے ساتھ بندھا تھا، دوسرا اس کی فیملی کے ساتھ۔ اس نے دونوں کو کھویا تھا۔ اگلی صبح کا سورج لاکھ ہمیشہ جیسا ہوتا، اس کی زندگی ویسی نہیں رہی تھی۔ کبھی وہ سوچ سکتی تھی کہ وہ کبھی اس رات کو صرف تکلیف سمجھ کر سوچے گی، تقدیر سمجھ کر نہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ برابر میں بیٹھا شخص آج اس کے آنسوؤں سے بے خبر نہیں تھا، لیکن اس وقت بے خبر تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ امامہ آنکھیں پوچھنے لگی تھی۔ وہ سارا نقشہ جو اس نے اپنی زندگی کا کھینچا تھا، اس میں یہ شخص کہیں نہیں تھا۔ زندگی نے کس کو کس کے ساتھ جوڑا، کس تعلق کو کہاں سے توڑا تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ سفر خاموشی سے ہو رہا تھا، لیکن طے ہو رہا تھا۔ اب بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہے ہو۔ امامہ کو کئی سال پہلے کی اس کی ریش ڈرائیونگ یاد تھی۔ زندگی کی قدر ہو گئی ہے اب؟ اس نے سالار سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری وجہ سے احتیاط کر رہا ہوں۔ وہ بول نہیں سکی۔ خاموشی کا ایک اور وقفہ آیا۔ وہ شہر کی حدود سے باہر نکل آئے تھے اور سڑک پر دھند محسوس ہونے لگی تھی۔ یہاں دھند گہری نہیں تھی، لیکن موجود تھی۔ کبھی دوبارہ سفر کیا اکیلے اس روڈ پر؟ امامہ نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ موٹر وے سے جاتا ہوں اب، اگر گاڑی میں جانا ہو تو۔ بس ایک بار آیا تھا کچھ ماہ پہلے۔ وہ کہہ رہا تھا، جب پاپا نے مجھے تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ دیا۔ کیا رات تھی۔ وہ جیسے تکلیف سے کراہا اور پھر ہنس پڑا۔ امید تھی، جس کو اس رات میں نے مجسم فنا ہوتے دیکھا۔ سمجھ میں آیا مجھے کہ تب اس رات تم کس حالت سے گزری ہوگی۔ اذیت سے بہت زیادہ، موت سے ذرا سی کم، لیکن تکلیف اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے وہ جو کچھ اس تک پہنچانا چاہ رہا تھا، پہنچ رہا تھا۔ اس کانچ سے وہ بھی گزری تھی۔ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ گردن سیٹ کی پشت سے ٹکائے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سارا راستہ بس یہی سوچتا رہا کہ میں اب کروں گا کیا کروں گا میں زندگی میں۔ سوچ رہا تھا، اللہ نے مجھے ضرورت سے زیادہ زندگی دے دی ہے۔ تمہارے ساتھ برا کیا تھا، برا تو ہونا ہی تھا میرے ساتھ۔ یاد ہے نا، میں نے تمہارے ساتھ سفر میں کیسی باتیں کی تھیں؟ اس نے عجیب سے انداز میں ہنس کر ایک لمحے کے لیے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں، پھر سالار نے نظریں چراتے ہوئے گردن سیدھی کر لی۔ سفر پھر خاموشی سے طے ہونے لگا تھا۔ وہ تعلق جو ان کے بیچ تھا، وہ جیسے خاموشی کو بھی گفتگو بنا رہا تھا۔ لفظ اس وقت خاموشی سے زیادہ بامعنی نہیں ہو سکتے تھے۔ امامہ بھی گردن سیدھی کر کے سڑک کو دیکھنے لگی۔ دھند اب گہری ہو رہی تھی، جیسے وہ سڑک پر نہیں بلکہ اپنے ماضی کی دھند میں داخل ہو رہے تھے۔ گہری، معدوم نہ ہونے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والی گہری دھند۔ کیا کیا اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی، لیکن جو کچھ تھا وہ اوجھل ہو گیا تھا، فراموش نہیں ہوا تھا۔ سیل فون کی رنگ ٹون نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ سیل پر سکندر کا نمبر چمک رہا تھا۔ سالار ہنس پڑا۔ امامہ اس کی بے مقصد ہنسی کو نہیں سمجھی۔ ہیلو، سالار نے کال ریسیو کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ اسے حیرت تھی، سکندر عثمان کی کال اتنی دیر سے نہیں آنی چاہیے تھی۔ شاید ڈرائیور نے ان کے گھر پہنچنے پر ہی انہیں سالار کے ایڈونچر کے بارے میں مطلع کیا تھا۔ سالار نے آواز کچھ کم کر دی تھی۔ جو کچھ سکندر اسے فون پر کہہ رہے تھے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ امامہ تک پہنچتا۔ جی، وہ اب تابعداری سے کہہ رہا تھا۔ سکندر اس پر بری طرح برس رہے تھے، اور کیوں نہ برستے وہ؟ انہیں بے وقوف بنانا جیسے سالار کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور یہ احساس سکندر کے غصے میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے طیبہ کے پرس میں پڑے اپنے سیل پر ڈرائیور کی مسڈ کالز دیکھی تھیں، اور اس سے بات کر کے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے تھے۔ بائی روڈ لاہور جانا اس وقت ان کے لیے اس کی حماقت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ تھا، لیکن اس نے جتنے اطمینان سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی،
وہ ان کے لیے زیادہ اشتعال انگیز تھا۔ اب غصہ ختم کر دیں پاپا، ہم دونوں بالکل محفوظ ہیں اور آرام سے سفر کر رہے ہیں۔ اس نے بالآخر سکندر سے کہا، تم ظفر کو دھمکیاں دے کر گئے تھے کہ وہ مجھے انفارم نہ کرے۔ دھمکی؟ میں نے ایک مؤدبانہ درخواست کی تھی اس سے کہ وہ آپ کو فی الحال انفارم نہ کرے۔ آپ ڈنر چھوڑ کر خواہ پریشان ہوتے۔ وہ بڑی رسانیت سے ان سے کہہ رہا تھا، میری دعا ہے سالار کہ تمہاری اولاد بالکل تمہارے جیسی ہو اور تمہیں اتنا ہی خوار کرے جتنا تم ہمیں کرتے ہو، پھر تمہیں ماں باپ کی پریشانی کا احساس ہوگا۔ وہ ہنس پڑا، پاپا اس طرح کی باتیں کریں گے تو میں اولاد ہی پیدا نہیں کروں گا۔ امامہ نے اس کے جملے پر چونک کر اسے دیکھا۔ پاپا دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد جلد پیدا ہو۔ امامہ کو چونکتے دیکھ کر سالار نے فون پر بات کرتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ بے اختیار سرخ ہوئی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اس طرح کی دعا کا کون سا وقت اور طریقہ ہے۔ دوسری طرف سکندر فون پر اس کا جملہ سن کر کچھ بے بسی سے ہنس پڑے تھے۔ ان کا غصہ کم ہونے لگا تھا۔ کئی سالوں کے بعد انہیں سالار سے اس طرح بات کرنا پڑی تھی۔ وہ اب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر کو اپنے حدود و اربا کے بارے میں بتا کر سالار نے فون بند کر دیا۔ پاپا ناراض ہو رہے تھے؟ امامہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خوش ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے جواباً کہا۔ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ امامہ نے جیسے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ کیونکہ اگر میں سچ بولوں تو لوگ مجھے وہ نہیں کرنے دیتے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ کمال کی منطق تھی اور بے حد سنجیدگی سے پیش کی گئی تھی۔ چاہے تمہارے جھوٹ سے کسی کو دکھ پہنچے۔ میرے جھوٹ سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، بلکہ غصہ آتا ہے۔ اسے سمجھانا بیکار تھا، وہ سالار تھا۔ وہ اب اندازہ لگا سکتی تھی کہ سکندر نے اسے فون پر کیا کہا ہوگا۔ رات کے تقریباً پچھلے پہر وہ اس سروس اسٹیشن پر پہنچے تھے۔ یہ جگہ یاد ہے تمہیں؟ سالار نے گاڑی روکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ امامہ نے دھند زدہ اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ لائٹس دھند اور اندھیرے کا مقابلہ کرنے میں مصروف تھیں۔ نہیں، اس نے سالار سے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تم نے رک کر نماز پڑھی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ امامہ نے قدرے حیران نظروں سے اس جگہ کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا۔ اب وہ اسے کسی حد تک شناخت کر پا رہی تھی۔ وہ بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ ایک کپ کپی اس کے جسم میں دوڑی۔ وہ آج بھی ایک سویٹر اور چادر میں ملبوس تھی۔ وہ کمرہ بدل چکا تھا جہاں انہوں نے بیٹھ کر کبھی چائے پی تھی، چائے اور چکن برگر۔ سالار نے کرسی پر بیٹھے ہوئے اس آدمی سے کہا جو جمائیاں لیتے ہوئے انہیں اندر لے کر آیا تھا اور اب آرڈر کے انتظار میں کھڑا تھا۔ امامہ اس کے آرڈر پر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اب کھا لو گے؟ وہ جانتا تھا اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکرا دیا۔ لاسٹ ٹائم ہم وہاں بیٹھے تھے، تم نے وہاں نماز پڑھی تھی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کمرے کی مختلف اطراف و اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو یاد نہیں تھا۔ کمرے میں جگہ جگہ ٹیبلز اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ فجر کی اذان میں ابھی بہت وقت تھا اور فی الحال اس جگہ پر کام کرنے والے چند آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اب اس جگہ پر چائے اور برگر اتنے برے نہیں تھے جتنے یہ اس وقت تھے۔ پریزنٹیشن بھی بہت بہتر تھی، لیکن ان دونوں میں سے کوئی نہ ذائقے کو دیکھ رہا تھا نہ پریزنٹیشن کو۔ دونوں اپنے اپنے ماضی کو زندہ کر رہے تھے۔ یہ چند گھونٹ اور چند لقموں کی بات نہیں تھی، زندگی کی بات تھی جو نہ جانے ریل کی پٹریوں کی طرح کہاں کہاں سے گزر کر ایک اسٹیشن پر لے آئی تھی۔ وہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں ان پٹریوں کا کانٹا بدلا تھا، دور قریب ایک دوسرے میں مدغم، اور اب ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس راستے پر کچھ نئی یادیں بنی تھیں۔ ان کی شادی کے بعد سڑک کے راستے ان کا پہلا سفر، اور ان نئی یادوں نے پرانی یادوں کو دھندلانے کے عمل کا آغاز کر دیا تھا۔ ٹیبل پر بل کے پیسے رکھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امامہ نے بھی اس کی پیروی کی۔
سالار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ امامہ، وہ پسٹل کہاں ہے؟ وہ عمارت سے باہر آتے ہوئے اس کے سوال پر چونکی۔ اسے کیا یاد آیا تھا؟ وہ ہنس پڑی۔ ابو کے پاس ہے، اس نے سالار سے کہا۔ تم واقعی چلا سکتی تھیں؟ سالار نے پتہ نہیں کیا یقین دہانی چاہی۔ ہاں، امامہ نے سر ہلایا۔ لیکن اس میں گولیاں نہیں تھیں۔ وہ اس کے اگلے جملے پر بے اختیار ٹھٹکا۔ میرے پاس بس پسٹل ہی تھا، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں دھول اس نے جھونکی تھی یا اللہ نے؟ وہ اندازہ نہیں کر سکا۔ اس پسٹل نے اسے جتنا شوق اور غصہ دلایا تھا، اگر اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ بلٹس کے بغیر تھا تو سالار اس دن امامہ کو پولیس کے ہاتھوں ضرور اریسٹ کروا کر آتا۔ وہ پسٹل ہاتھ میں لیے کیوں اتنی پر اعتماد نظر آئی تھی اسے، یہ اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ تم ڈر گئے تھے؟ امامہ ہنس رہی تھی۔ نہیں، ڈرا تو نہیں تھا، مگر شوق رہ گیا تھا۔ تم سارا راستہ روتی رہی تھیں۔ میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم مجھ پر پسٹل نکال لو گی۔ تمہارے آنسوؤں نے دھوکہ دیا مجھے۔ وہ اب کچھ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ امامہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اگلے 2-3 دن تک اسلام آباد کی ٹرانس میں ہی رہی۔ وہ وہاں جانے سے جتنی خوفزدہ تھی، اب وہ خوف یکدم کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اب اسلام آباد کے اگلے دورے کی منتظر تھی۔ اس گیسٹ روم کی کھڑکی میں کھڑے سارا دن کس کو کس وقت دیکھا تھا، وہ اگلے 2-3 دن سالار کو بتاتی رہی، اور تیسرے دن اس کی تان ایک جملے پر آ کر ٹوٹی تھی۔ سالار، ہم اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے؟ سالار بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ ای میلز کرنے میں مصروف تھا جب امامہ نے اس سے پوچھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس سے صرف اسلام آباد کی ہی باتیں کر رہی تھی، اور سالار بے حد تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کا جواب بھی دے رہا تھا۔ نہیں، اپنے کام میں مصروف سالار نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میری جاب یہاں ہے۔ تم جاب بدل لو۔ نہیں بدل سکتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں اسلام آباد میں نہیں رہ سکتی۔ اس بار سالار نے بالآخر اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں وہاں رہ لوں گی، تم ویکینڈ پر آ جایا کرنا۔ ایک لمحے کے لیے سالار کو لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ مذاق نہیں تھا۔ میں ہر ویکینڈ پر اسلام آباد نہیں جا سکتا، اس نے بے حد تحمل سے اسے بتایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ سالار دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو تم مہینے میں ایک دفعہ آ جایا کرو۔ وہ اس کے جملے سے زیادہ اس کے اطمینان پر ٹھٹکا تھا۔ بعض دفعہ میں مہینے میں ایک بار بھی نہیں آ سکتا، اس نے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، یعنی تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ وہ ای میلز کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے احساسات کو اتنی صفائی سے نام دے گا۔ پاپا اور ممی اکیلے ہوتے ہیں وہاں۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ وہاں اکیلے نہیں ہوتے، ایمار اور یسرا ہوتے ہیں ان کے پاس۔ وہ دونوں آج کل پاکستان سے باہر ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاپا اور ممی بڑی سوشل لائف گزار رہے ہیں۔ ان کو تمہاری سروسز کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی مجھے ہے، سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش اس کی گود میں پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتی رہی، پھر بڑبڑائی، میں اسلام آباد میں خوش رہوں گی۔ یعنی میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ وہ جذبزد ہوا۔ وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ وہ اب بالآخر صاف صاف اپنی ترجیحات بتا رہی تھی۔ پاپا ٹھیک کہتے تھے مجھے، تمہیں اسلام آباد نہیں لے کر جانا چاہیے تھا، ماں باپ کی بات سننی چاہیے۔ وہ بے اختیار پچھتایا۔ دیکھو، اگر میں تمہیں اسلام آباد بھیج دیتا ہوں تو کتنی دیر رہ سکتی ہو تم وہاں؟ ہمیں اگلے سال پاکستان سے چلے جانا ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے کی ایک اور کوشش کر رہا تھا،
تو کوئی بات نہیں، تم پاکستان تو آیا کرو گے نا۔ سالار کا دن خون ہوا۔ زندگی میں آج تک کسی نے اس کی ذات میں اتنی عدم دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ خبردار، آئندہ میرے سامنے تم نے اسلام آباد کا نام بھی لیا اور اپنے احمقانہ مشورے اپنے پاس رکھو۔ اب میرا دماغ چاٹنا بند کرو اور سو جاؤ۔ وہ بری طرح بگڑا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ بے حد خفگی کے عالم میں بیڈ روم سے نکل گیا تھا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے۔ اس وقت اسے واقعی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اپنے ماں باپ کی محبت میں وہ کتنے احمقانہ انداز میں سوچنے لگی تھی۔ لائٹس آف کر کے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار اب سالار کا خیال آ رہا تھا۔ چند لمحے لیٹے رہنے کے بعد وہ یکدم اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ وہ لاؤنج کا ہیٹر آن کیے قریب پڑے صوفے پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ٹھٹکا تھا۔ اب کیا ہے؟ امامہ کو دیکھتے ہی اس نے بے حد خفگی سے کہا۔ کچھ نہیں، میں تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ وہ اس کے سختی سے پوچھنے پر کچھ جذبذب ہوئی۔ کافی بنا دوں تمہیں؟ وہ مصالحانہ انداز میں بولی۔ مجھے ضرورت ہوگی تو میں خود بنا لوں گا، وہ اسی انداز میں بولا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ کہے بغیر اس نے سالار کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ یہ ندامت کا اظہار تھا۔ سالار نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتا رہا۔ لیکن یہ بڑا مشکل تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے اس کے اتنے قریب بیٹھی ہو اور وہ اسے نظر انداز کر دیتا اگر صرف اس کی بیوی ہوتی۔ یہ امامہ تھی۔ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی اس کی انگلیاں تھمنے لگیں۔ پھر ایک گہرا سانس لے کر وہ بڑبڑایا۔ اب اس طرح بیٹھو گی تو میں کام کیسے کروں گا؟ تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ امامہ نے برا مانا۔ میں تمہیں جانے کا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے اس کا سر چوما۔ بہت احمقانہ بات کہی تھی تم نے مجھے۔ ایسے ہی کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنی بدتمیزی کرو گے میرے ساتھ۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بدتمیزی؟ کیا بدتمیزی کی ہے میں نے؟ تمہیں ایکسکیوز کرنا چاہیے جو کچھ تم نے مجھ سے کہا۔ وہ سمجھا وہ ندامت کا اظہار کرنے آئی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ امامہ نے بے حد خفگی سے اس کے کندھے سے اپنا سر اوپر اٹھاتے ہوئے اس سے کہا، اب میں ایکسکیوز کیا کروں تم سے؟ سالار نے اس کی اٹھی ہوئی تھوڑی دیکھی۔ کیا مان تھا، کیا غرور تھا، جیسے وہ اس سے یہ تو کروا ہی نہیں سکتا تھا۔ ایکسکیوز کروں تم سے؟ خفا سی آنکھوں اور اٹھی ہوئی تھوڑی کے ساتھ وہ پھر پوچھ رہی تھی۔ سالار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جھک کر اس کی تھوڑی کو چوما۔ یہ مان اسے ہی رکھنا تھا۔ وہ اس کا سر جھکا دیکھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ نہیں، تم سے ایکسکیوز کروا کر کیا کروں گا میں؟ وہ بے حد نرمی سے اس کی تھوڑی کو دوبارہ چومتے ہوئے بولا۔ امامہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ کیا غرور تھا جو اس کی آنکھوں میں جھلکا تھا۔ ہاں، وہ کیسے اس سے یہ کہہ سکتا تھا؟ اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے سالار سے کہا، اچھا اب تم ایکسکیوز کرو مجھ سے کیونکہ تم نے بدتمیزی کی ہے۔ وہ اب اطمینان سے مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ معترف سے اعتراف چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، سالار نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اب آئندہ تم یہ نہ کہنا کہ میں اسلام آباد کی بات نہ کروں۔ وہ بے حد فیاضانہ انداز میں اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے بولی۔ سالار کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی۔ تو سارا مسئلہ اسلام آباد کا تھا۔ اسے شاید یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ اسے وہاں نہیں لے کر جائے گا، اور وہ اسی خدشے کے تحت اس کے پاس آئی تھی۔ کیا انداز دلبری تھا۔ وہاں اس کے لیے کچھ نہیں تھا، جو بھی تھا کسی کے تفیل تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ اس نے الجھ کر سالار کو دیکھا۔ کچھ نہیں۔ سالار نے ذرا سا آگے جھکتے ہوئے بڑی نرمی اور محبت سے اسے اس طرح گلے لگا کر اس کا سر اور ماتھا چوما جس طرح وہ روز
آفس سے آنے کے بعد دروازے پر اسے دیکھ کر کرتا تھا گڈ نائٹ۔ وہ ابھی سے خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اپنی شال لپیٹتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ الوداعیہ انداز میں مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ امامہ نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بہت دیر تک اس بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ یہ عورت جس مرد کی زندگی میں بھی ہوتی وہ خوش قسمت ہوتا، لیکن وہ خوش قسمت نہیں تھا۔ خوش قسمتی کی ضرورت کہاں رہ گئی تھی اسے؟ حبیب صاحب کی بیوی نے کئی چکر لگائے میرے گھر کے۔ ہر بار کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھی آمنہ کے لیے۔ کہتی تھی ہمیں جہیز نہیں چاہیے، بس آمنہ کا رشتہ دے دیں۔ کہتی کیا تھی بلکہ منتیں کرتی تھی۔ امامہ کے دفتر اپنے بیٹے کو بھی لے گئیں ایک دن۔ بیٹا بھی خود آیا ماں کے ساتھ ہمارے گھر۔ بچپن سے پلا بڑا تھا میری نظروں کے سامنے۔ وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھا سر جھکائے سرخ اینٹوں کے فرش پر نظریں جمائے سیدہ اماں کی گفتگو پچھلے آدھے گھنٹے سے اسی خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اس کی خاموشی سیدہ اماں کو بری طرح تپا رہی تھی۔ کم بخت نہ ہوں نہ ہاں، کچھ بولتا ہی نہیں۔ مجال ہے ایک بار ہی کہہ دے کہ آپ نے اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کر کے میری بڑی عزت افزائی کی، یا یہی کہہ دے کہ بہت گنوں والی ہے آپ کی بچی۔ وہ باتوں کے دوران مسلسل کھول رہی تھیں۔ اتوار کا دن تھا اور وہ امامہ کے ساتھ صبح باقی کا سامان ٹھکانے لگانے آیا تھا۔ وہ الیکٹرانکس اور دوسرے سامان کو کچھ چیریٹی اداروں میں بھجوانے کا انتظام کر کے آیا تھا۔ امامہ نے اس بار اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن سیدہ اماں کو ان دونوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سامان ان کے گھر نہیں کہیں اور بھجوایا جا رہا ہے۔ سہ پہر ہو رہی تھی اور وہ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہیں دھوپ میں صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ امامہ اندر کچن میں افطاری اور کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہیں آج افطاری وہیں کرنی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے سالار نے اپنا سویٹر اتار کر چارپائی کے ایک کونے پر رکھ دیا تھا۔ جینز کی جیب میں رکھا ایک رومال نکال کر اس نے چہرے پر آئی ہلکی سی نمی کو پونچھا۔ یہ امامہ کے رشتے کی چوتھی داستان تھی جو وہ سن رہا تھا۔ بیسن کو برتن میں گھولتے ہوئے امامہ نے صحن میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے سالار کو دیکھا۔ اسے اس پر ترس آیا۔ وہ کچن میں سیدہ اماں کی ساری گفتگو سن سکتی تھی اور وہ گفتگو کس حد تک قابل اعتراض ہو رہی تھی وہ اس کا اندازہ کر رہی تھی۔ 3 دفعہ اس نے مختلف بہانوں سے سیدہ اماں کو آ کر ٹالنے کی کوشش کی، گفتگو کا موضوع بدلا، لیکن جیسے ہی وہ کچن میں آتی باہر صحن میں پھر وہی گفتگو شروع ہو جاتی۔ اونچا لمبا جوان تھا، قد تم سے کچھ 8 فٹ زیادہ ہی ہوگا۔ حبیب صاحب کے بیٹے کا حلیہ بیان کرتے ہوئے سیدہ اماں مبالغے کی آخری حدود کو چھو رہی تھیں۔ سالار کا اپنا قد 6 فٹ 2 انچ کے برابر تھا اور 8 فٹ ہونے کا مطلب تقریباً پونے 7 فٹ تھا، جو کم از کم لاہور میں پایا جانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ اماں، زیرہ نہیں مل رہا مجھے، امامہ نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے سیدہ اماں کو کہا۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا کہ وہ انہیں اندر بلا لیتی۔ ارے بیٹا، ادھر ہی ہے جدھر ہمیشہ ہوتا ہے، زیرے نے کہاں جانا ہے؟ سیدہ اماں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صحن میں چارپائی پر بیٹھے سالار نے جوتے اتار دیے۔ سویٹر کو سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ چارپائی پر چت لیٹ گیا۔ اندر سے امامہ اور سیدہ اماں کی باتوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن سالار نے ان آوازوں سے توجہ ہٹا لی۔ وہ سرخ اینٹوں کی دیوار پر چڑھی سبز پتوں والی بیلیں دیکھ رہا تھا۔ دھوپ اب کچھ ڈھلنے لگی تھی، مگر اس میں اب بھی تمازت تھی۔ برابر کی کسی گھر کی چھت سے چند کبوتر اڑ کر صحن کے اوپر سے گزرے۔ ان میں سے ایک کبوتر کچھ دیر کے لیے صحن کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے دھوپ میں ایسا سکون پایا تھا۔ دھوپ میں سکون نہیں تھا، زندگی میں سکون تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں
پھر چند لمحوں کے بعد چونک کر آنکھیں کھولیں۔ وہ بڑے غیر محسوس انداز میں اس کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے کچھ معزز خواہ انداز میں کہا، گردن تھک جاتی اس طرح تمہاری۔ اس نے سالار کا سویٹر نکالتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر تکیہ سر کے نیچے لے لیا۔ وہ اس کا سویٹر تہہ کرتے ہوئے اپنے بازو پر ڈالتے اندر چلی گئی۔ ایسی ناز برداری کا کہاں سوچا تھا اس نے، اور وہ ایسی ناز برداری چاہتا بھی کہاں تھا اس سے۔ ساتھ کی خواہش تھی وہ مل گیا تھا، کچھ اور ملتا نہ ملتا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ خون کہاں سے نکل رہا تھا وہ اندازہ نہیں کر سکا، لیکن اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ ہتھیلیوں کو تکلیف اور خوف کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے جھک کر اپنے سفید لباس کو دیکھا۔ اس کا لباس بے داغ تھا۔ پھر ہاتھوں پر لگا ہوا خون اور جسم میں ہونے والی یہ تکلیف، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں سے خون کے چند قطرے اس کی سفید قمیص کے دامن پر گرے۔ سالار، عصر کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ امامہ اس کے پاس کھڑی اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہی تھی۔ سالار نے چاروں طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ اس کی ہتھیلیاں صاف تھیں، اس کا سانس بے ترتیب تھا۔ امامہ اس کا کندھا ہلا کر چلی گئی تھی۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خواب تھا جو وہ دیکھ رہا تھا۔ چارپائی پر بیٹھے اس نے خواب کو یاد کرتے ہوئے کچھ آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بہت عرصے کے بعد کوئی ڈراونا خواب دیکھ رہا تھا۔ صحن کی دھوپ اب ڈھل چکی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ عصر کی جماعت کا وقت نکل چکا تھا۔ اسے اب گھر میں ہی نماز پڑھنی تھی۔ اپنی جرابیں اتارتے ہوئے بھی وہ خواب کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ امامہ تب تک اس کا سویٹر اور وضو کرنے کے لیے اندر سے چپل لے آئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اسے سویٹر دیتے ہوئے امامہ نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اسے کچھ سرخ لگا تھا۔ اس نے سالار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا ٹمپریچر چیک کیا۔ بخار نہیں ہے، دھوپ میں سونے کی وجہ سے لگا ہوگا، سالار نے سویٹر پہنتے ہوئے اس سے کہا۔ امامہ کو وہ کسی گہری سوچ میں لگا۔